جمعہ کے دن کے فضائل کہ جمعہ جو اللہ رب العزت کا عطا کردہ ایک دن ہے ہم کو، اس دن کے کیا فضائل ہیں، اس کی کیا فضیلت ہے۔ عموماً جنرلی یہ دیکھا جاتا ہے کہ مسلمان جمعے کو اگر پرائیویٹ بزنس ہے تو اس کو آف کرنے کے ناطے، مطلب اس دن بزنس بند رہیں گا اس کے ناطے یاد کرتے ہیں، ٹھیک۔ ورکرز ہے گلف وغیرہ میں کام کرتے ہیں یا ایسے اداروں میں کام کرتے ہیں یا جمعہ کو چھٹی ہوتی ہے تو جمعرات کے دن خوشیاں مناتے ہیں اس لیے کہ جمعہ چھٹی کا دن ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر، اس سے ہٹ کر جمعہ کے کیا فضائل ہے عمومی طور سے دیکھا جاتا ہے ہم نہیں جانتے۔ مطلب جمعہ کسی کو چھٹی کے دن کے اعتبار سے اچھا لگ رہا ہے، جمعہ کسی کو کمپنی یا فیکٹری میں جو ہے مینٹیننس ڈے ہوتا ہے تو الیکٹریسٹی نہیں ہوتی، آف ہوتی ہے، تو مشینیں بند ہوتی ہے تو چھٹی ہوتی ہے آف، اس دن اس ناطے سے خوش ہو رہا ہے۔ جمعہ گلف کنٹریز کے اندر چونکہ چھٹی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جمعہ اور ہفتہ آج کل ہوتی ہے، کسی زمانے میں جمعرات اور جمعہ ہوا کرتی تھی تو وہ لوگ اس اعتبار سے بہرحال خوش ہو رہے ہیں۔ لیکن واقعے میں یوم جمعہ کی فضیلت کیا ہے، یہ کیا دن ہے جمعہ، یاد رکھیں اس کی کیا فضیلت ہے، ہم یقین جانیے اس کو بھول چکے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ نہ ہمارے چھوٹوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، نہ ہمارے بڑوں کو یاد ہے اس کی فضیلت کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جمعے کو اگر یاد بھی کیا جاتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز کے اعتبار سے یاد کیا جاتا ہے، اور اس کا بھی حال یہ ہے کہ سب سے آخر میں جب امام صاحب وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین یا تو یہاں ختم کرتے ہیں یا پھر قرآن کسی آیت پر یا خطبے کی کسی ایک خاص الفاظ پر جو کہ عموماً اس پر وہ خاتمہ کرتے ہیں اپنے خطبے کا، جب وہ الفاظ ہمارے کان میں پڑتے ہیں تب دوڑے دوڑے ہم بھاگتے بھاگتے جمعہ کے صفوں میں شامل ہوتے ہیں، آ کے سب سے آخر میں جہاں جگہ ملتی ہے وہاں بیٹھنا پسند کرتے ہیں، فوراً نماز جمعہ ادا کرتے ہیں اور اس کے بعد نکل کر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں جمعے کا حق ادا ہو گیا۔ جمعہ مطلب ایک نماز ہے اور جمعے کا دن اس کی فضیلت کیا ہے ہمیں نہیں پتہ، زیادہ یا تو چھٹی ہے تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں، یا سیکنڈ جمعہ کی نماز کے تعلق سے کچھ علم ہے تو بس جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، خطبہ سب غائب ہے اس کے اندر۔ حالانکہ جمعے کی نماز کو جو تقصیر کیا گیا، شارٹ کیا گیا، وہ اسی لیے شارٹ کیا گیا کہ ظہر نہیں، جمعہ کے دن جمعہ ہوتی ہے اس لیے کہ وہاں خطبہ ہوتا ہے، خطبے کی وجہ سے 2 رکعتیں کم ہیں اس کے اندر، یاد رکھیں۔ لیکن بہرحال خطبہ تو یوں ہی چھوڑ دیا، تو گویا جمعے کی ایکچوئل مسئلہ یہ ہے کہ ہم کو اہمیت نہیں پتہ ہے، اس کی وجہ سے ہی سارے پرابلمز کھڑے ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں آج جمعے کی فضیلت کے تعلق سے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ یقیناً مکمل فضائل رکھنا ممکن نہیں ہوں گے میرے لیے، جو کچھ میرے نظروں سے گزرا، جو کچھ میں جمع کر پایا وہ چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حالانکہ جمعہ کی فضیلت اس سے کئی گنا انشاءاللہ زیادہ ہے، لیکن جو باتیں میری سمجھ میں آئی، جو میری نظروں سے گزری، وہ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، یاد رکھیں۔ آئیے سب سے پہلی چیز تو اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے، سورہ قصص کی آیت نمبر 68 میں بیان کرتا ہے اور فرماتا اور کہتا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اللہ فرماتا اور کہتا ہے اور تیرا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور چن لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور اس میں سے سلیکٹ کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چاہا اپنی مخلوقات میں پیدا کیا اور اس کے بعد ان میں سے جس کو چاہا اس کو پسند کیا، سلیکٹ کر لیا، ٹھیک۔ یہ بات میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کئی انسان پیدا کیے، اربوں اور خربوں انسان پیدا کیے، لیکن ان میں سے کچھ کو اللہ نے چن لیا۔ وہ اللہ کے چنندہ لوگ تھے جن کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے، دا سلیکٹڈ ون، دا چوزن ون، اور وہ کون تھے؟ انبیاء علیہ السلام۔ وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی مرد ہے، لیکن تمام مردوں پر ان کی فضیلت ہے، اس لیے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کسی انسان پہ جو ہوتا ہے، علماء لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ اس کو نبوت کے لیے چن لے، تو چوزن ون ہے، دا سلیکٹڈ ون، تو اللہ نے ان کو چن لیا۔ تو انسانوں میں کچھ کو چن لیا، ان کی فضیلت بیان کر دی۔ انبیاءوں کی فضیلت تمام انسانیت بھی مل جائے تو ایک نبی کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا، تمام انسانیت کی نیکیاں ملا لی جائے تو بھی ایک نبی کی نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا مقام، یہ ان کا مقام۔ انبیاء کے بعد پھر انسانوں میں سے کسی کو چنا تو وہ ہے جو انبیاء کے پیروکار بنے، جن کو حوارین یا صحابہ کہا جاتا ہے، تو ان کو بھی سلیکٹ کر لیا، ان کو بھی چوز کر لیا، اور جب ان کو سلیکٹ کر لیا، ان کو چوز کر لیا، تو ان کا مقام کیا ہے وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم میں کا ایک احد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کر دے اور میرا ایک صحابی ایک مد یا آدھا مد یا ایک مٹھی یا آدھا مٹھی عام زبان میں کہوں اگر جو بھی صدقہ کر دے تو اس کے برابر تم نہیں پہنچ سکتے، سمجھ رہا؟ تو یہ ہے صحابہ کا مقام۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے مختلف چیزیں پیدا کی، سال بنایا، مہینے بنائے، دن بنائے، تو ان میں بھی سلیکٹ کر لیا۔ سال بنایا تو گناہوں کے معافی کی اور نیکی کے اضافے کے اعتبار سے رمضان دے دیا، اسی طرح دن بنائے تو دنوں کے اندر جمعہ کو چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ تو اسی طرح جیسا انسانوں میں لوگوں کو چنا وہ انبیاء بن گئے، ان کے بعد لوگوں کو چنا جو صحابہ بن گئے، اسی طرح اللہ رب العزت نے مہینے بنائے، دن بنائے، سال بنائے، اور دنوں میں بھی کچھ دنوں کو سلیکٹ کر لیا اور چن لیا، یاد رکھیں۔
اب ان دنوں کو چونکہ اللہ رب العزت نے چن لیا، سلیکٹ کر لیا، وہ چوزن ہو گیا، یاد رکھیے، اور اللہ یہ کرتا ہے، یاد رکھیے، اللہ جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جمعہ چوزن و سلیکٹڈ ہے، یاد رکھیے، انسانوں میں سے یا پورے انسان مل کے یا پورے مسلمان مل کے کسی چیز کو فضیلت نہیں دے سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے کچھ دنوں کو چنا تاکہ اس میں انسان نیکیاں کرے اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے، یا اپنے گناہوں کی معافی مانگے، یا اپنے گناہوں کی معافی کروائے۔ تو انہی چوزن، انہی سلیکٹڈ دن میں سے اللہ تعالیٰ نے جو ہفتے میں چنا وہ دن کون سا ہے؟ جمعہ کا دن ہے، یاد رکھیے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا ہے فضیلت دیتا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کسی اور مخلوق کی بات ہو، چاہے وہ کسی دن کی بات ہو، یا چاہے کوئی اور چیز زیادہ کی وہ دیتا ہے۔ اسی طرح انسانوں اولاد کے حقوق، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ شریعت اسلامیہ میں حقوق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک وہ حق ہوتا ہے جو اللہ کا حق ہوتا ہے جسے حقوق اللہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا وہ حق ہوتا ہے جو بندوں کے حق ہوتے ہیں جسے حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ تو حق دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک اللہ کا اور اسی میں اس کے رسول کا حق بھی آ گیا، اور دوسرا انسانوں کے حقوق جو آپس میں والدین کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ تو یہ حقوق ہے، یاد رکھیں۔ اور میں سمجھتا ہوں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بندوں کی حقوق کی کیا اہمیت ہے۔ بندوں کی حقوق کی شریعت اسلامیہ میں بڑی ہی زبردست اہمیت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، اتنی زیادہ کہ حدیث کے مطابق ایک شخص جو جنت کی طرف جا رہا ہوگا چونکہ اللہ کے حق وہ ادا کر کے آیا ہوگا، توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور دیگر چیزیں، لیکن چونکہ اس نے بندوں کے حق مارے ہوں گے، بندوں کے حق مارنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اسے جہنم رسید کر دے گا۔ تو حقوق العباد بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ انہی حقوق العباد میں تمام حق برابر نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ بندوں کے جو حقوق ہوتے ہیں تو سبھی بندوں کے حقوق برابر نہیں ہوتے ہیں۔ شریعت نے مختلف لوگوں کو ان کو اہمیت کے اعتبار سے مختلف حقوق دیے ہیں، جیسے کہ والدین کے حقوق بڑی اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح میاں اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے لیے اہمیت کے حامل ہے، اسی طرح اولاد کے حقوق اہمیت کے حامل ہے، لیکن یہ ترتیب وار ہے، مطلب سب برابر نہیں ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ جب میں آپ کو اولاد کی حقوق آج کہہ رہا ہوں تو آپ باقی سب کے حق چھوڑ دیں، اب کہہ نہیں بس اولاد کا حق دینا ہے، معلوم ہو گیا آپ کو، اب والدین کچھ نہیں، بیوی بس بچوں کے حق نہیں۔ حقوق کی ترتیب ہے، یاد رکھیے۔ اس ترتیب میں یہ حق بھی بڑی اہمیت کے حقوق میں آتا ہے، والدین کے حق کے بعد بیوی کا حق، یا بیوی کے لیے میاں کا حق، شوہر کے حق، اور اس کے بعد اولاد کے حقوق، یاد رکھیے ترتیب میں آتے ہیں، یہ کافی اہم رکھتے ہیں۔ عموماً ہم لوگ والدین کے حقوق کے تعلق سے بہت کچھ سنتے ہیں، اور عموماً میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے بہت ساری باتیں سنتے ہیں، لیکن ایک حق جو بڑا اہم ہوتا ہے اس حق کو ہم بھول جاتے ہیں، تھوڑا سا اس کو یاد رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور وہ حق ہے اولاد کے حق۔ جب بھی بات ہوں گی والدین کے حق کی بات ہوں گی، جمعہ کے خطبے والدین کے حقوق، دینی اجتماعات والدین کے حقوق، دینی اجتماعات کے تقریروں میں والدین کے حقوق کی اہمیت، یہ بالکل اللہ اور اس کے رسول کے حق کے بعد انہی کا حق ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ لیکن اولاد کے حق بھی اتنا ہی اہمیت ہے جتنے والدین کے حق اہم ہیں، وہ اس لیے کہ پہلے والدین کو اولاد کے حق دینا ہوں گے تو اولاد والدین کو ان کے حق دیں گے۔ یہ بات سمجھیے آپ، والدین جب اولاد کو حق دیں گے اور وہ اولاد اس دینی ماحول میں پرورش پائیں گی تو وہ اولاد سے پھر توقع کی جائیں گی کہ وہ بھی میرے حق دیں گی، مطلب والدین کے حق دیں گے۔ لیکن جس کے پیدائش کے بعد آپ مکمل حقوق مارتے چلے جائے اور صرف اسے یہ تاکید کرے کہ دیکھو میں والد ہوں، میں والدہ ہوں، میرے حق بہت زیادہ ہے، تو عین ممکن ہے کہ ہر اولاد آپ کی حق ادا نہ کرے، اس لیے کہ آپ ایک طرفہ بات کر رہے ہیں۔ آپ جو ہے بچوں کے حق تو نہیں دے رہے لیکن آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق دے، تو اولاد کی حق اس لیے بھی زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ یہ وجہ بنیں گے والدین کے حق دینے کی۔ تو وہی اولاد والدین کے حق ادا کرتی ہے جو دیکھتی ہے کہ ان کے والدین نے ان کے حق ادا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو بچوں کا اولاد کے حقوق یہ بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور اکثر مذاہب میں، دنیا کے جو ریلیجن سے مذہب ہے ان مذاہب میں والدین کے حقوق کے بارے میں بڑی تاکید ہے، ماں باپ کی یہ ہے، ماتا پتا کی حق ہے، دیکھیے ممی ڈیڈی کی حق ہے، مختلف چیزیں بتائی گئی۔ لیکن شریعت اسلامیہ کے علاوہ ایسا کوئی دین نہیں جس نے اولاد کے حق بتائے ہو، جو واحد دین ہے جو اولاد کے حق بتاتا ہے۔ والدین کے حق تمام ادیان بتاتے ہیں، عیسائیت بتاتی ہے، یہودیت بتاتی ہے، ہندو مذہب بتاتا ہے، سکھ مذہب بتاتا ہے، اسلام بتاتا ہے۔ لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ جہاں والدین کے حق بتاتا ہے چونکہ ایک مکمل دین ہے تو وہیں وہ کیا کرتا ہے اولاد کے حق بھی بتاتا ہے، چونکہ یہ ایک مکمل دین ہے، مکمل جینے کا طریقہ ہے۔
ٹھیک. اور اولاد کی حق اگر ہم ادا نہ کریں تو اس کے بڑے سنگین نقصانات ہوتے ہیں. وہ اس لیے کہ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب انسان مر جاتا ہے تو کیا اعمال اس کو مرنے کے بعد ملتے ہیں؟ ایصال ثواب. ایک انسان جب مر جاتا ہے، ابو داؤد کی روایت، جب انسان مر جاتا ہے تو کیا چیز اس کو ملتی ہے ایصال کے طور پر؟ کیا بھیج سکتے ہیں ہم؟ ایصال پارسل وہ کہتے ہیں، توشا. کیا چیز ایصال کر سکتے ہیں؟ اس کو پارسل میں بھیج سکتے ہیں نیکی کی شکل میں. تو آپ نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 کے. پہلا فرمایا اور اس کے اندر کہا کہ کار خیر، صدقۃ جاریہ، کار خیر کر کے چلا جائے، اچھا کام کر کے چلا جائے جس سے انسانیت کو فائدہ ہو. دوسرا فرمایا کہ نافع علم، جس سے انسانیت جو ہے فائدہ اٹھائے، ایسا نالج، ایسا علم جس سے انسانیت کو فائدہ اور نفع ہو. اور تیسرا فرمایا اولد صالح یدعو لہ، اور نیک اولاد جو مرنے کے بعد دعا کرے اس کے لیے. تو اولاد ثواب جاریہ ہے، اور اگر اسی اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے وہ بگڑی تو یہ اولاد کیا بن جائیں گی؟ ثواب جاریہ کا الٹ عذاب جاریہ. تو اولاد کی حق دینا بڑا اہم ہے والدین کے لیے، یاد رکھیے. جہاں والدین کے حق بھی بڑے اہم ہیں لیکن یہ حق بھی اہم ہے. آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ. آپ خلیفۃ المومنین تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے. ایک بوڑھا شخص آیا جو اپنے ایک نوجوان لڑکے کو ساتھ لایا اور کہا امیر المومنین اس ذرا میرے بیٹے کو نصیحت اور تاکید کیجیے. اس کی شکایت لایا تھا، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے، میری بات نہیں سنتا ہے. امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس بچے کو نصیحت شروع کی. جب نصیحت کر رہے تھے اس لڑکے نے کہا امیر المومنین ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے. تو کہا کہ اس کو مکمل حق دیا گیا، اس لیے کہ شریعت میں اگر کوئی کسی بھی الزام لگائے تو صرف جس نے الزام لگایا اس کی بات نہیں، جس پہ لگا اس کی بھی سنی جاتی ہے. الزام اس لڑکے پہ تھا کہ وہ والدین کی اپنے والد کی سنتا نہیں ہے. جب امیر المومنین نے اس کو تاکید کی تو کہا امیر المومنین ذرا وقت دیجیے اور ذرا میری بات بھی تو سن لیجیے. کہا سناؤ. کہا مجھے پہلے یہ بتائیے کیا اولاد کی بھی اسلام میں کوئی حق ہے؟ کیا صرف والدین کے ہی پورے حق ہے؟ تو کہا نہیں اولاد کے بھی حق ہے شریعت میں. تو کہا اس سے پہلے کہ آپ مجھے نصیحت کرے کہ میرے والد کے حق کیا ہے، میں چاہوں گا میرے حق میرے باپ پہ کیا تھے پہلے وہ بتا دیجیے آپ مجھے. امیر المومنین عمر بن خطاب سمجھ گئے اس نوجوان کی بات. کہا تیرا حق یہ ہے، اولاد کا حق یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. اولاد کا حق پیدا ہونے سے پہلے اس کے لیے اچھی ماں تلاش کی جائے. جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اور اس کا عقیقہ کرے. جب جوان ہو جائے تو اس کا نکاح کرے. اور اگر اپنے والد کے گھر سے الگ رہنا چاہے تو شادی کے بعد اسے الگ کر دے. 4 حق بتائے. کیا حق بتایا؟ پہلا اس کے لیے اچھی ماں تلاش کرے. دوسرا حق بتایا آپ نے اس کا عقیقہ اور اس کا اچھا سا نام رکھے. تیسرا حق اس کا بتایا بالغ ہو تو نکاح کر دے. چوتھا بتایا اگر شادی کے بعد الگ ہونا چاہے تو اسے اپنے گھر سے الگ کر دے. یہ اس کے حقوق آپ نے بتایا. اس کے بعد اس نوجوان نے کہا امیر المومنین میرے باپ نے سب سے پہلا میرا حق مارا ہے. تو اس نوجوان نے کہا امیر المومنین اس میرے والد نے سب سے پہلے جو میرا پہلا حق تھا کہ میرے لیے اچھی ماں تلاش کرے، اس نے ایک مجوسیہ سے شادی کی، میرا پہلا حق مار دیا. ایمان با ایمان ماں ہوتی سیکھی ہوتی الگ بات ہے، اس نے پہلا حق مارا میرا. مجوسیہ سے شادی کی جس کی وجہ سے میں دین اور اسلام اور فطرت نہیں جان سکا. اس کے بعد جب میں پیدا ہوا تو اس نے میرا نام جو میرا حق تھا وہ بھی مارا مجھ سے اور میرا نام رکھا گبریلا. گبریلا سمجھتے؟ گوبر کے اندر کیڑا ہوتا کالا بڑا. تو کہا میرا نام رکھا گبریلا. میرا دوسرا حق بھی مارا اس نے. تیسرا یہ کہ اس نے میرا نکاح نہیں کرا اب تک حالانکہ میں بالغ ہو چکا ہوں. تو اس کے بعد امیر المومنین عمر ابن خطاب نے اس لڑکے کو نصیحتیں کی. کہا تم جاؤ. جب وہ لڑکا چلے گیا تو اس کے باپ کو بلا اور کہا بچپن میں تو تم نے اپنے بیٹے کے پورے حق مار لیے، اب بڑا ہونے کے بعد بڑے آئے میرے سامنے اس کی وہ شکایت لے کر کے وہ تمہارا حق نہیں دے رہا ہے. وہ تمہارا حق کیسے دے گا جبکہ بچپن میں تم نے اس کے پورے حق مار لی. بات سمجھے؟ تو یہاں امیر المومنین نے اس والد کو بھی نصیحت کی جہاں اس بیٹے کو بھی نصیحت کی. صرف یہ نہیں کہا کہ بیٹے کو کہا بہت اچھا کام کر رہے ہو تم باپ کے خلاف جا رہے ہو اس نے حق نہیں دیا، نہیں، اس کو بھی نصیحت کی کہ باپ سے غلطی ہوئی. باپ کو بھی نصیحت کی کہ تم اپنی جو ہے جوانی میں سب کچھ کر بیٹھے جو اس کے حق تھے پورے مار لیے اور آج آئے میرے پاس کمپلین لے کے جب وہ تمہارے حق نہیں دیتا ہے. پہلے اس کے حق تم بچپن میں دیتے تو وہ بھی تمہارے حق آج بڑھاپے میں واپس لوٹاتا. اس لیے میں نے کہا اولاد کے بڑے اہم ہیں، اس لیے کہ اس ہاتھ دے اور اس ہاتھ لے والا معاملہ ہے. والدین اولاد کے حق دیں گے، اولاد والدین کے حق دیں گے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ والدین نہ دے تو اولاد بھی نہ دے. میں بالکل یہ نہیں کہنا چاہ رہا، یہ بالکل نہیں کہہ رہا ہوں میں، یہ بالکل اپنے ذہن میں بات رکھیں. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حقوق بتائے اور شریعت نے
اولاد کے اتنے زیادہ حق بتائے کہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں پورے حق آپ کے سامنے رکھوں. میں نے اولاد کے حقوق کو 10 نکات میں 10 پوائنٹس کی شکل دی. 10 نکات میں رکھوں گا جو اہم اس کے حق ہیں. اس کے علاوہ بھی ہے لیکن اتنا وقت نہیں ہے کہ میں تمام لے سکوں آپ کے سامنے. ٹھیک. اسی طرح اسلام سے پہلے والدین بڑے سنگ دل ہوا کرتے تھے. اگر عرب کا ماحول دیکھے تو یہ اپنے بچوں کو قتل کر دیا کرتے, اور بالخصوص لڑکی اگر پیدا ہو تو زندہ دفنا دیا کرتے تھے. لڑکی کی پیدائش ہو گڑھا کھود کے دفنا دیتے تھے اس کو. اس لیے کسی ایک انسان کے لیے شرم کی بات تھی کہ وہ کہے مجھے داماد ہے مطلب لڑکی ہے, شرم کی بات, تو دفنا دیتا تھا, یہ چاہیے نہیں مجھے لانا تھا. شریعت اسلامیہ نے اولاد کا تحفظ کیا, چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو, تحفظ کیا. اور یہ فرمایا اور کہا سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 151 میں فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ, اپنی اولاد کو کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے قتل مت کرنا. اپنی اولاد کو اس ڈر سے قتل مت کرنا کہ کیا کھلاؤں گے. اور فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ, ہم تم کو بھی کھلائیں گے اور ان کو بھی دیں گے. تو پہلا تحفظ کیا اسلام نے ان کی پیدائش کے لیے کہا, ان کا حق ہے پیدا ہونا. اور لڑکی کے تعلق سے بالخصوص کہا, فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کہ اللہ رب العزت روز قیامت اس لڑکی کو اٹھائیں گا اور وہ لڑکی اس بارگاہ الہ میں کھڑی ہوں گی جس کو پیدا ہوتے ہی یا پیدا ہونے کچھ روز بعد, کچھ دن یا کچھ سال بعد اس کے باپ نے اس کو دفنا دیا تھا. اور اللہ پوچھیں گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس باپ سے پوچھا جائے گا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ, اس سے پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, اس باپ سے نہیں معاف کرنا بلکہ اس بچے کو اللہ رب العزت اپنے سامنے کھڑا کریں گا. وہ لڑکی پیش کی جائیں گے, اللہ پوچھیں گا اس لڑکی سے کہ بتا تیرے والدین نے کس جرم میں تجھے قتل کیا تھا. بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو کس جرم میں ماری گئی. اور میں سمجھتا ہوں وہ معصوم کیا جواب دیں گے. یہ ایک طرح سے اللہ رب العزت کا غصہ اور غضب ہوگا ان والدین پہ کہ ان سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرے گا. اس بچی سے پوچھیں گا کیوں قتل کی گئی. اللہ جانتا ہے کیوں کی گئی, لیکن ان کو رسوا کرنے کے لیے اللہ پوچھیں گا اس بچی سے. تو سب سے پہلے تو اولاد کی تحفظ کیا اسلام نے, لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس کی حفاظت کی. نہ صرف تحفظ کیا بلکہ اسلام نے حکم دیا ان سے محبت کیا جائے. اور ایک اتنا زبردست اور سنہرا اصول اسلام نے بنا دیا. وہ اصول اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جامع ترمذی کی روایت میں فرماتے اور کہتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا, وہ ہم میں سے نہیں, وہ مسلمان نہیں جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے. کیا بہترین اصول ہے. وہ ہم میں سے نہیں, آپ فرمانے لیس منا, وہ مجھ سے نہیں, وہ ہم سے نہیں, وہ مسلمانوں سے نہیں. جو لم یرحم صغیرنا, جو بچوں پر رحم نہ کرے, اور فرمایا ولم یوقر کبیرنا, اور بڑوں کی عزت اور توقیر نہ کرے. تو بچوں سے محبت, ان پر رحم کرنا, یہ شریعت کی تعلیم ہے ادب کی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا آپ بچوں سے بے انتہا محبت کرتے تھے, آپ بچوں کو گود میں لیتے, آپ بچوں کو چوما کرتے تھے. اسی طرح آتا ہے کہ حسن و حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے, آپ جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تو یہ نماز میں آ جاتے جبکہ ان کے نانا امامت کرتے ہوتے, آپ سب فرض نماز پڑھاتے ہوتے, صحابہ جماعت میں ہوتے, اور آ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر بیٹھ جاتے. روایت میں آتا کبھی دونوں طرف پیر ڈال کے گردن پہ بیٹھ جاتے. اور صحابہ جو پیچھے ہوتے ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا سجدہ کیا, ہم کو لگا اللہ کے رسول کی وفات تو نہیں ہو گئی, انتقال تو نہیں کر گیا. تو ایک صحابی کہتے ہیں میں جو ہے خاموشی سے اپنا چہرہ اٹھائے تھے کہ معاملہ دیکھ بھی کیا ہوا, اور جب چہرہ اٹھا کے دیکھا تو حسن سر پہ سوار ہے, آپ سب سجدے میں اور وہ سر پہ بیٹھے ہوئے. جب نماز ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور جا کر تھوڑا سا تنبیہتن کا ایسا کرتے نانا کے ساتھ, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں اسے مت ڈانٹو. میں نے یہ سوچا جو بھی نماز میں میرے پیٹھ پر سوار ہوا تو میں نے یہ سوچا چلو یہ بھی تھوڑا گھوڑے کا مزہ لے لے. بچوں کو عادت ہوتی ہے نا, کوئی جھک گیا تو گھوڑا بیٹھ جاتے. تو کہا میں نے بھی سوچا تھوڑا مزہ لے لے میری پیٹھ کا, گھوڑے بیٹھنے کے عادی ہوتے, میری پیٹھ کا تھوڑا سا مزہ لے لے بچے, اس لیے میں نے تاخیر کی. تو اس کو مت ڈانٹو, میں نے اس کو یہ اختیار دیا تھا. تو آپ نے نماز کو جو ہے تاخیر کر دی جب بچہ آ کر بیٹھ گیا. اتنا رحم, اندازہ لگائیے دین اور شریعت کا معاملہ. تو اولاد کے شریعت نے بڑے حق دیے کہ فرض عبادت میں بھی ایک بچہ آ کے سر پہ بیٹھا تو آپ نے اس کو برا بھلا نہیں کہا, اسے ڈانٹا ڈپٹا نہیں, پھٹکارا نہیں, کہا ٹھیک ہے بچہ ہے بیٹھ گیا کیا معاملہ ہے. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو. شریعت نے بڑے حقوق دیے, ٹھیک, اور یہ حقوق بڑے اہم ہیں. اور ان کی اہمیت اس سے بھی پتہ چلتی ہے کہ اولاد کی پیدائش سے پہلے حصول حقوق چالو ہوتے ہیں, باقی تمام حق اس عمل کے بعد ہوتے ہیں. میاں بیوی کے حق کب ہوں گے؟ جب انسان شادی کریں گا. والدین کے حق کب دیں گے آپ؟ ظاہر سی بات ہے والدین پہلے, آپ بعد میں آئیں گے جب والدین کے حق دیں گے آپ, ٹھیک. پڑوسی کے حق کب دیں گے؟ جب پڑوسی ہوں گے آپ کے. رشتہ داروں کے حق کب دیں گے؟ جب رشتہ دار ہوں گے آپ کے. جیسے آپ کہیں باہر ملک میں رہتے رشتہ دار نہیں تو کیا حق ان کے؟ کچھ بھی نہیں ہوا.
آپ جب یہاں آئیں گے تو یہاں دیں گے. لیکن اولاد کی حق کی اہمیت شریعت نے اتنی رکھی کہ ان کے پیدائش سے پہلے ان کے حق شروع ہو جاتے ہیں, یہ ابھی ہوئے بھی نہیں تو ان کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں پہلے سے, اتنی اہم ان کے حق ہے. آئیے ایک کے بعد ایک میں نکاتی شکل میں آپ کے سامنے اولاد کی حق رکھنے کی کوشش کرتا ہوں, جو میں نے انتخاب کی, جس کو میں نے اہم سمجھا, وہ اس سے زیادہ شریعت نے حقوق بتائے. پہلا حق جو اولاد کا ہے, جب سے سب سے اہم اور ترتیب میں سب سے پہلے آتا ہے, یہ اسٹیپ وائز اگر گئے تو سب سے پہلے آتا ہے, وہ یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی والدہ کا انتخاب. اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے. اچھی ماں کا انتخاب, سمجھ رہے, یہ اس کا پہلا حق ہے. جس نے یہ حق نہیں دیا اس نے اس کا ایک پہلا حق مارا اپنی اولاد. اور انتخاب کے اندر کیا ہو ہمارے انتخاب کی وجہ, ہم کسی کو اگر کسی لڑکی کو اپنے نکاح میں لے جو کہ بیوی میری بنے گی, لیکن ہونے والی اولاد کی ماں ہے جو کہ اس کا پہلا حق ہے اچھی ماں, تو اس کے لیے میں کیا دیکھوں گا؟ اس کے تعلق سے متفقہ علیہ روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں سے نکاح لوگ 4 چیزوں کی بنیاد پہ کرتے ہیں. پہلا, اس لیے نکاح کیا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے جو ہے حسن و جمال کی وجہ سے, یا ولی مالہا, اس کے مال کی وجہ سے. لوگ جو انسان ہے 4 چیزوں کی وجہ سے لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں عورتوں سے. پہلا کرتے ہیں ولی مالہا, پیسے کو دیکھ کر, آئیں گی تو بہت کچھ لائیں گی, شادی کرو. دوسرا ولی جمالہا, اس کی خوبصورتی کی وجہ سے, میں خوبصورت ہے بہت تو شادی کر لو, باقی کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں, مالداری ہے وہ. تیسرا ولی حسبہا, ننیال ددیال بہت اس کا اونچا آلہ ہے, فلاں ددیال ہے, فلاں ننیال ہے, یہ دادا ہے, یہ نانا, یہ پردادا تھے اور یہ پڑنانا تھے, حسب کے لیے. اور چوتھا فرمایا ولی دینہا, اس کے دینداری کی وجہ سے. اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, حدیث کے الفاظ ہے, اے مسلمان نوجوانوں تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو, تم دینداری کو سب سے پہلے جاننا. یہ مالداری, خوبصورتی, حسب نسب نہیں, تمہارے لیے سب سے اول چیز جس کو دنیا آخر میں لاتی ہے, اے مسلمان نوجوانوں سب سے پہلے اس کو دیکھنا. ولی دینہا, اس کے بعد سب کچھ ہے تو ٹھیک ہے, دین نہیں ہے تو پھر بیکار ہے معاملہ. تو پہلا حق کیا ہے اولاد کا؟ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب. تو لوگوں کو شادی کرنے سے پہلے سیکھنا پڑیں گے اولاد کے حق کیا ہے, اس لیے کہ پہلا حق اس کا مار دیں گے آپ اگر وہ ہو جائیں گے. یہ سب سے اہم حق ہے, اس کا یاد رکھیے. اب وہ لوگ تھوڑا غور سے سن لیں جو نکاح جو ہے دین کی بنیاد پر نہیں کرتے ہیں. جو لوگ دین کی بنیاد پر نکاح نہیں کرتے وہ سب سے پہلا گناہ یہ کرتے ہیں اپنی اولاد کا حق مارتے ہیں, کیونکہ اس کی ماں بے دین ہوگی. پورا ماحول ہی ہو گیا خوبصورت لڑکی چاہیے, سب کو وہ چاہیے جو ایک ہی رہتی ہو, سب کو وہ چاہیے, امی ویسی چاہیے. بیٹا اس کا تو معاملہ الگ ہی ہے, وہ تو نہیں ویسا نہیں تو اس جیسی کچھ ڈھونڈ کے لائیے. ہوتا ہے وہ ہیروئن, وہ اسٹار, وہ فلم اسٹار, وہ فلاں اسٹار, وہ اسپورٹ اسٹار, مجھے ایسی چاہیے. اب بیٹے وہ تو ایک ہے, نہیں آپ ایسی کوئی ڈھونڈیے اس کی شباہت والی. پھر معاملہ تلاش شروع ہوتی ہے لڑکی کی. دینداری سب سے افضل ہے, چاہے گوری لڑکی ہو, چاہے کالی لڑکی ہو, چاہے موٹی لڑکی ہو, چاہے جو بھی ہو, تمام کے تمام اللہ کی مخلوق ہے نا, یاد رکھیے. اصل چیز ہے اس کی دینداری, اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق ماریں گے آپ. یہ الگ بات ہے کہ آپ کا دین کا بیڑا غرق ہوگا بعد میں, وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن آپ دوسرا کام غلط کریں اولاد کا حق مارتے ہیں. تو دینداری کو ہم ترجیح دیں اور لازم جانے اپنے نکاح میں, اس لیے کہ اولاد کا پہلا حق نکاح سے پہلے چالو ہوتا ہے. اس کے لیے اچھی ماں کی تلاش, یہ اس کی فرسٹ رائٹ, فرسٹ حق ہے اس کا, اس کو بیسک رائٹ اس کو دینا پڑے گا آپ کو. اور جو لوگ اپنے نکاح دین کی بنیاد پہ نہیں کرتے, در حقیقت اولاد کے حق مار رہے ہیں, یاد رکھیے. جن کا دین بنیاد نہیں ہوتی ہے, پہلے خوبصورتی بعد میں دین دیکھیں گے, پہلے مالداری بعد میں دین دیکھیں گے, پہلے حسب نسب بعد میں دین دیکھیں گے. اور اللہ ماشاءاللہ نمازی ہے تو پھر تو فرشتہ لڑکا اور لڑکی ہے, بہت بڑی بات ہے, نماز پڑھتے ہیں. ورنہ باقی جو دیکھا جاتا ہے لڑکے لڑکی میں وہ کیا ہے, یہ سب کچھ. لڑکا ہے تو بھائی اس کی خوبصورتی تو نہیں, کتنا کماتا ہے, ₹1,00,000 دے دو اٹھا کر. ارے وہ کبھی نماز, ارے نماز سے کیا ہوتا ہے, ₹1,00,000 مہینہ کما رہا ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, بعد میں نمازی ہو جائے گا, دیکھا جائے گا. ارے روزے کبھی نہ کہہ رہے, روزوں سے ہوتا کیا ہے, دیکھو انہوں بھی اسے نکتے, تمہارے باپ نے کبھی نہیں رکھے, اس سے کیا ہوتا ہے. پیسہ کتنا کما رہا ہے وہ, ₹1,00,000 دے دو, ₹1,00,000 کیا. دوسرا ایک رشتہ اس کا بھی, اس پہ بھی غور کر لیجیے, اس کی کیا خصوصیت ہے, وہ دیندار بچہ ہے. اچھا کیا کماتا ہے بھائی, دیندار ہے ٹھیک ہے, اس سے کیا ہوتا ہے, دین سے کیا کماتا ہے, اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, 20-25 کا. 20-25 سے کیا ہونے والا ہے, ادھر 75 کا لاس ہو رہا ہے مہینے, ادھر ₹1,00,000 کا رشتہ, ادھر 25 کا. نہیں, وہ دین میں ہو جائے گا انشاءاللہ, اپنی بچی سدھار دیں گے, اس کو دے دیجیے. شریعت نے تو کہا پہلے دین کو دیکھو, بعد میں سدھارنے کا کہا. بہت سے نوجوان بولتے نہیں بعد میں لا کے سدھار لوں گا میں. ابھی خوبصورتی عشق مزاجی سے نکاح کر لیتے ہیں, عقیدہ اس کا جو بھی ہو, معاملات اس کے جو بھی ہو, خود ایک جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتے لیکن وہ اپوزٹ ہے تو وہ بھی چلیں گے, سب چلے گا, خوبصورتی کے لیے سب دعووں پہ. اس کے بعد لانے کے بعد انشاءاللہ اپن سدھار لیں گے. پھر وہ کہاں سدھرتی ہے, وہ آپ کے بچوں کو بگاڑ دیتی ہے. آپ گھر سے نکلے پھر وہ شروع کر دے شرک اور بدعت, اور بولتی دیکھو ابا تو بولنا نہیں, بیٹھے بچے بھی کھا پی کے شرک بدعت کر کے, ابا تو کچھ نہیں ہوا, امی نے کچھ نہیں کرے, آج سب معاملہ اچھا تھا, کوئی فلاں نہیں ہوا, کوئی فلاں نہیں ہوا, کوئی خرافات نہیں ہوئے گھر میں. ہاں یہ ہوتا ہے پھر. تو دینداری کو سب سے بنیاد جانیے.
اس لیے کہ پہلا حق اولاد کا، اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب ہے. ٹھیک، اسی طرح اولاد کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. یہ اولاد کا سیکنڈ بیسک رائٹ ہے. اگر اولاد وجود میں آ گئی ہے تو پیدا ہونا اس کا حق ہے. پھر یاد رکھیے، اب اس کو آپ ضائع نہیں کر سکتے، اب اس کو آپ قتل نہیں کر سکتے. یہ اس کا بیسک بنیادی حق ہے. اور اللہ رب العزت نے اس حق کو بار بار قرآن میں دہرایا، اور 2 بار تو جو ہے مفصل طور سے دہرایا. ایک آیت جو میں نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 اس کی آیت نمبر 151 آپ کے سامنے تلاوت کی، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو مفلسی کی ڈر سے مت قتل کرو. اور دوسری جگہ فرمایا سورہ بنی اسرائیل سورہ نمبر 17 آیت نمبر 31 میں، اور فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو اس ڈر سے نہ مار دو کہ وہ کیا کھائیں گی. نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور ہم ان کو بھی دیں گے اور ہم تم کو بھی دیں گے. اور فرمایا إِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ قَطْعًا كَبِيرًا، اور ان کا قتل کرنا ایک بہت سنگین، بہت بڑا، بے انتہا بڑا جرم ہے. تو اولاد کا دوسرا حق ہے وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کیا پھر ہر سال ہم اولاد کو پیدا کریں، ایک اولاد ہو تو پھر دوسری کرے؟ ٹھیک ہے، تو میں میرے الفاظ میں وجود میں آنے کے بعد شریعت میں جو جائز طریقے ہے اولاد کو، جس کو کسی جسمانی صحت کی وجہ سے یا تربیت کی بنیاد پر اگر انسان ایک اولاد سے دوسری اولاد میں تاخیر کرے، ڈسٹنس رکھنا چاہے، شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. لیکن وجود میں آنے کے بعد ڈسٹنس نہیں، وجود میں آنے کے بعد پیدا ہونا اس کا حق ہے. انشاءاللہ عزیز 29 تاریخ کو میرا ایک تفصیلی عنوان ہے فیملی پلاننگ، جو انشاءاللہ اسی بنیاد پہ ہوں گا کہ یہ جو میں نے کہا وجود میں آنے سے پہلے کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی حرام ہے، انشاءاللہ اس میں میں رکھوں گا ضرور انشاءاللہ. لیکن وجود میں آ جائے تو پیدا ہونا اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کا حق ہے پیدا ہونا. ٹھیک ہے، تو یہاں اللہ رب العزت نے 2 جگہ اپنی آیتوں میں کہا کہ اولاد کو املاق، کیا کھلاؤں گے اس ڈر سے مت مارو، اس لیے کہ ہم تم کو بھی دیں گے اور ان کو بھی دینے والے ہیں، ان کو بھی دیں گے تم کو بھی دینے والے ہیں، ڈرو مت اس معاملے، ڈرو مت اس معاملے. تو دوسرا حق یہ ہے کہ اولاد جو اگر وجود میں آ جائے تو اس کے بعد جو ہے اس کو جو ہے پیدا ہونے دیا جائے، یہ اس کا دوسرا حق ہے. لیکن آج بہت خوبصورت ناموں سے اولاد کو قتل کرنا ہم نے ایک عام بات بنا لی. یہ بات آپ کو بری لگیں گی لیکن یہ سچی بات ہے. یہ اتنی سچ ہے کہ اس کو آج تو بہرحال نیوز اور میڈیا اور پیپر اس کی گواہی دے رہے ہیں. ہم اس سے پہلے سے ایک چیز یاد رکھیے، اگر آپ کے سامنے کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ چیز معاشرے میں نہیں ہو رہی ہے. اولاد کے معاملے میں لوگوں نے ایسے ایسے کارنامے انجام دیے، واللہ واقعات آپ سنیں گے زمین پیروں کے نیچے سے کھسک جاتی ہے. اگر میں آ کر کسی آپ کے گھر میں اولاد کو قتل کروں تو آپ برا مانیں گے کہ قتل کیا، ہو سکتا ہے میرا قتل کر دے آپ اٹھا کر اس کے بدلے. لیکن وہ اولاد جو وجود میں آئی ہے، جو ابھی باہر نہیں آئی ہے، ان کا قتل کرنا ہم نے معمول سمجھ لیا ہے. بنیاد کیا ہوتا ہے اس کو قتل کرنے سے، اور اگر وہ لڑکی ہو تو پھر اس کا مرنا تو ضروری ہے. پھر اس کے بعد عرب پیدا ہونے کے بعد مارتے اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں چلتا کیا تھا، ہم پیدا ہونے کے پہلے مارتے اس لیے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے وہ کیا ہے پیدا ہونے والا. اور میں امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں، میں غیر مسلموں سے خطاب نہیں کر رہا ہوں. میں اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. یہاں اولاد کو وجود میں آنے کے بعد قتل کرنا یہ معمول بن چکا ہے اس سماج کا. اور اس حد تک ایسے سنگین جرم بیان کرنا میرے لیے ممکن نہیں، ایسے سنگین جرم. چونکہ ایک ادارے میں بہرحال میں رہتا ہوں، اس کا صدر ہوں، تو بہت سارے فون آتے ہیں، لوگ مشورے لیتے ہیں، بہت سارے واقعات سامنے آتے ہیں کہ عقل دنگ ہو جاتی ہے، حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ لوگ ایسا بھی کر سکتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ. ایک بار ایک صاحب نے مجھے فون کیا، اور کیا سنگ دلی بولنا کہ اولاد کو قتل کرنے میں ہم آگے بڑھ چکے ہیں جبکہ اس کا حق ہے. مجھے فون کر کے کہا کہ میری بیوی حاملہ تھی، میں اس سے دواخانے لے گیا اور پتا چلا کہ ہونے والی اولاد اس میں تھوڑا سا نقص ہے. میں نے کہا اچھا نقص کیا تھا؟ تو کہا اس میں فلاں نقص ہے، XYZ باتیں انہوں نے کہا یہ نقص ہے. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے نقص ہے تو کیا؟ تو کہا ایک تو نقص ہے. تو میں نے کہا اگر یہ نقص جو آپ بتا رہے ہیں لڑکا ہوتا تو، چونکہ وہ لڑکی تھی، لڑکا ہوتا تو کہا بہرحال وہ تو مشورہ میں نہیں لینا چاہتا ہوں کیا تھا اور کیا نہیں تھا. میں نے فون اس لیے کیا کہ اس بنیاد پر میں نے وہ عمل کر لیا اور میں نے حمل کو ضائع کر دیا اور 6 مہینے میں نے اس کو ضائع کیا. میں نے کہا مجھے کیوں فون کر کے پھر پوچھ رہے ہو کہ ہم چاہتے ہو میں بھی اس قتل میں شامل ہوں اور کہوں ہاں اچھا کیا؟ تو کہا نہیں میں نے اس لیے فون نہیں کیا ہے، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ جب وہ پیدا اس کو نکالا گیا جسم میں سے، وہ اتفاق سے زندہ نکل گئی. جس لڑکی میں نقص تھا جس کو انہوں نے ضائع کرنے چاہا وہ زندہ نکل گئی. تو میں نے کہا زندہ نکل گئی تو اس کو رکھو، اس کو دواخانے میں بتاؤ، اس کو پالو بڑا کرو. تو کہا نہیں میں اس لیے سوال نہیں کر رہا ہوں، ہم کو تو چاہیے نہیں. وہ میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس کو دواخانے میں چھوڑ کر چلے جاؤں، یا دوسرا سنیے انہوں نے کیا کہا، میرے تو پیروں کے نیچے زمین نکل گئی تھی، یا اس کو ویسے ہی دفنا دوں. میرے پاس 2 آپشن ہے صرف ابھی، یا اسے میں جو ہے
दवाखाने में छोड़ दूं तो कुछ लोग बोले मत छोड़ो, वो कुछ भी इस्तेमाल करेंगे, या मैं उसको वैसे ही दफना दूं। अब बताइए अगर कोई ऐसा सवाल करे तो क्या जवाब दिया जाएगा उसका? तो ये मामला है, इसका बेसिक राइट मारते हैं आप उसका। अगर कोई आपकी औलाद को मारे पैदाइश के बाद तो आप मुझे कत्ल कर दे कि मैं मारूं तो? लेकिन मुसलमानों ने अपनी वजूद में आने से पहले या वजूद में आने के बाद अपनी औलादों को पैदाइश से पहले कत्ल करना मामूली समझा है। ये कतन कबीरा कुरान ने कहा, बहुत बड़ी खता कर रहे आप। दुनिया में तो लग रहा बच गए, आखिरत में ये तमाम औलादें खड़ी होंगी याद रखी वहां, ये सब खड़े होंगे वहां और अल्लाह रब्बुल इज्जत से मुतारिबा करेंगे। फर्क इतना था कि अरब जदीद नहीं थे तो पैदाइश के बाद दफनाते थे, हमने ये किया कि पैदाइश से पहले पता चलता है तो दफना देते हैं, कत्ल कर देते हैं हम। तो बहरहाल इसका हक है पैदा होना वजूद में आने के बाद। तो इसको खूबसूरत नामों से, फैमिली प्लानिंग के नाम से या मुख्तलिफ खूबसूरत नामों से कि सेहत साथ नहीं दे रही, हुस्न बिगड़ सकता है, खूबसूरती बिगड़ सकती है, ज्यादा औलादें पैदा होंगी तो लिहाजा जाया करना है। तो वजूद में आने ही क्यों दिया उसको? पहले ही सोचते वजूद में आ जाए। तो अब पैदा होना बुनियादी हक है उसका। तीसरा हक बुनियादी हक रज़ात, दूध पीना औलाद का बुनियादी हक है। कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, हुक्म दिया, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 233 फरमाया, वल वालिदातु युरिज़ना औलादहुन्ना हौलैनि कामिलैनि लिमन अरादा अन युतिम्मा रज़ाअ। अल्लाह फरमाता और कहता है, माएं अपनी औलादों को 2 साल कामिल दूध पिलाए, ये उनका हक है, दूध पिलाना हक है। और ये पिलाने की पूरी मुद्दत है, मतलब जो औरतें पूरी मुद्दत करना चाहती है दूध की तो पूरी मुद्दत है 2 साल। तो 2 साल तक वो दूध पिला सकती है, ये पूरी मुद्दत है। तो उनको दूध हक के साथ पिलाती रहे, ये मुद्दत है, याद रखिए। 2 साल तक दूध पिलाना ये मुद्दत अल्लाह ने कहा। और इस मुद्दत में अल्लाह ने शौहर को हुक्म दिया कि अपने बीवी को नान नक्का कपड़ा वो सब करता रहे, उठाना है। और अगर इस हालत में अगर तलाक हो जाती है और बीवी दूसरी जगह रहती है तो जब तक वो औलाद दूध पींगी, चूंकि आपकी औलाद है, उसको नान नफ्का, उसका खाने पीने का जिम्मा आपको उठाना पड़ेगा। तो दूध पीना औलाद का ये तीसरा हक है, याद रखिए। लेकिन अब यहाँ भी दूध पिलाने का मामला क्या होता है, लोग खूबसूरती के नाम पर, है ना, खूबसूरती खराब हो जाएंगे दूध पिलाएंगे तो बच्चों को डब्बे का दूध पिलाते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है डब्बे का दूध पिलाने से बच्चे में वो खुसूसियत, वो मोहब्बत, वो उनसियत अपने वालिदैन और बिलखुसूस माँ से पैदा होंगी? जाहिर सी बात है, जब एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो दरअसल सिर्फ वो दूध नहीं पीता है, वो उसकी ममता उससे एक ताल्लुक जोड़ता है। डब्बे के दूध में वो ताल्लुक नहीं जुड़ सकता भाई। ये अलग बात है, मजबूरियां, सेहत के मसाइल, ये अलग चीज है, लेकिन अपने ऑप्शन से, अपने चॉइस से ऐसा करें। और अगर कोई माँ अपने बच्चे को दूध ना पिलाए तो फिर दूसरी औरत, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में औरतें होती जो रज़ात करती, बच्चों को दूध पिलाती, लेकिन दूध पीना उसका बेसिक राइट है, उसका हक है, याद रखिए, उसका हक है। और बिलखुसूस जो है औरतें इस चीज पर ध्यान दे कि अपने बच्चों को बिना किसी शरई उज़्र के अपना दूध खामखा ना पिलाने का मामला ना तय करें कि भाई फला पिला देंगे, फला खिला देंगे। हाँ, मैक्सिमम उसकी एज लिमिट 2 ईयर से, याद रखिए। उन लोगों का मामला गलत है जो 2 साल के बाद भी 3 साल तक दूध पिलाते नहीं, 2 साल ये उसकी मैक्सिमम लिमिट है। मतलब शुरुआत में हो सकता है आप 6 महीने पिला, उसके बाद कुछ वजूहात मसाइल, अलग बात है। जितना हो सके आप उसको उसका वो हक देने की जरूर कोशिश करें। और इसके बड़े फायदे हैं और इससे बड़े ताल्लुकात होते हैं, है ना। इससे एक जबरदस्त माँ और बच्चे में एक रिश्ता बनता है, याद रखिए। और मुहावरा भी होता है ना, आदमी अगर 2 लोग लड़ पड़े तो एक दूसरे को क्या चैलेंज करता है, बेटा माँ का दूध पिया तो लड़ने आ। कोई बोलता है कि डब्बे का दूध पिया तो आजा बेटा, तूने भैंस का दूध पिया तो आजा लड़ने मेरे से, कोई भी नहीं बोलता है। इसलिए कि माँ का दूध पिया मतलब ममता, वो मोहब्बत, वो उनसियत, वो ग़िज़ाइयत, वो सेहत जो उस दूध में मिलती किसी में नहीं मिलती। तो माँ का दूध पीने वाला हिम्मत वाला होता है। मतलब चूंकि इंसान भी जानता है जो ग़िज़ाइयत और जो सेहत माँ के दूध में होती है वो डब्बे के दूधों में नहीं होती है। समझ रहे बात को? तो ये बड़ी अहम चीज है और उसका बेसिक राइट है, इसको वो हक दीजिए, उसकी रज़ात खामखा मत कीजिए। और अमर बिन आस रजी अल्लाह अन्हु ने जब देखा एक बार उनकी बीवी उनके बच्चे को दूध पिला रही थी तो कहा, देख जब तू इसे दूध पिलाती है ना तो जानवर के बच्चे के साथ दूध नहीं पिलाना। तो दूध तो जानवर ही बच्चों को पिलाते हैं अपने। जब तू उसे दूध पिलाती है तो इस नीयत से इसको दूध पिलाना कि अल्लाह की एक मखलूक तेरे दूध पर परवरिश पा रही है। इस नीयत से पिलाना कि अल्लाह की एक मखलूक तेरे दूध पर परवरिश पा रही है, कल चलकर यही लड़का अल्लाह की तौहीद पर कायम होगा, इस्लाम पर चलेगा, नमाजें अदा करेगा और अल्लाह के राह में जिहाद करेगा, इसका सवाब तुझे मिलेगा। इस नीयत से पिलाना। तो ये दूध पिलाना एक चीज,
اور ایک نیت سے کہ اللہ کی مخلوق پرورش پا رہی ہے نا آپ کے رزق پہ. کیا میرے اور آپ کے ہاتھ میں کسی کو رزق دینا اور کھلانا؟ اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو مل رہا ہے. تو وہ کہتے اپنی بیوی سے کہ دیکھ جب تو دودھ پلاتی ہے تو ممتا سے اور محبت سے پلانا, جانور جیسے بچوں کو پلاتے ویسا نہیں پلانا, اس نیت سے پلانا کہ ایک اللہ کی مخلوق تیرے دودھ پر پرورش پائیں گے اور آگے چل کر یہ بچہ اللہ کی توحید پر قائم رہے گا اور اس کے دین پہ عمل کرے گا, عبادتیں کرے گا, اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا, تجھے اس کا اجر ملے گا. تو مائیں اس چیز کو, دودھ پلانے کی اہمیت کو سمجھیں. چوتھا اولاد کا حق جو والدین پر ہے وہ یہ ہے, جب پیدا ہو جائے تو اچھا سا نام رکھے اس کا اور عقیقہ کرے. یہ حق ہے, رائٹ ہے, یاد رکھیے, معمولی چیز نہیں. جب بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا سا نام رکھے. جیسے عمر ابن خطاب نے اس والد کو تاکید کی تھی کہ اچھی ماں کی تلاش, دوسرا حق اچھا سا نام رکھے. اس نے دونوں حق مارے تھے, مجوسیہ مال آ لیا تھا, نام گبریلا رکھا تھا. دوسرا حق کیا ہے؟ چوتھا حق جو ہے اس کا اچھا سا نام رکھے. اب اس کے تعلق سے جامع ترمذی کی روایت ہے, سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے اس کے راوی فرماتے ہیں ہر بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے, اور فرمایا اس کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا عقیقہ کیا جائے, اس کا اچھا سا نام رکھا جائے, اس کے سر کے بال منڈائے جائے. کیا کام کرنا ہے آپ کو پیدائش کے بعد؟ اس کا عقیقہ 7ویں دن, ایک اچھا سا نام, اور جو ہے اس کے سر کے بال نکالنا. تو نام اس کا حق ہے, یاد رکھیے, بیسک رائٹ ہے اس کا. اور ناموں میں صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ناموں میں اچھے نام کیا ہے, تو کہا عبداللہ اور عبد الرحمن, اور اس کے علاوہ اللہ کے جتنے اسماء و صفات ہیں آپ کے ساتھ وہ, اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے نام. تو آپ کے پاس چوائس ہے, اللہ کے اسماء و صفات اور اس کے علاوہ انبیاء کے نام. لیکن ہمارے پاس جب نام کا بھی معاملہ آتا ہے, جبکہ یہ حق ہے, اور اس کی میکسیمم لمٹ کیا ہے معلوم آپ کو نام رکھنے کی؟ کب تک نام رکھ سکتے ہیں آپ؟ 7 دن. 7واں دن میکسیمم لمٹ ہے. پیدائش سے پہلے طے کیجئے نا. ایک انسان, ایک عورت حمل سے آئی, آپ باپ بننے والے, وہ ماں بننے والی ہے, ابھی آپ کو کم از کم 7 مہینے پہلے پتا چل گیا کہ آپ کو اولاد ہونے والی ہے. صرف 2 نام چننا ہے آپ کو, ایک لڑکے کا اور ایک لڑکی کا. لڑکا ہوا تو یہ, لڑکی بھی تو یہ, 2 ہے نا. وہ نہیں, وہ پیدا ہونے کے بعد اب کیا نام رکھنا, تو فال کھول رہے اس کو, قرآن کھولو, کون سی تاریخ کو پیدا ہوا, کون سا مہینہ تھا, کون سا تاریخ تھا, کون سی آیت, ہاں یہ نام رکھو. کچھ بھی نہیں اس میں, وہ فال کھول کے نام. یا پھر جو ہے نام چاہیے, نام یونیک, نام یونیک. بہت سی بار آئر سی فون آتے ہیں اور سب سے زیادہ کال اسی کی مسئلے بات ہے, اچھا سا نام دیجیے. اچھا نام, عبداللہ لڑکا ہے, نہیں, عبد الرحمن, نہیں, یہ بھی نہیں جمے گا. عبد الحی, عبد الصمد, عبد الحد, نہیں, سب پرانے نام دکھ رہے ہیں. تو کچھ اچھا سا نام. اچھا کیا, اس سے زیادہ کیا دوں میں آپ کو, اللہ کے نام دے رہا ہوں. نہیں, ذرا یونیک نام چاہیے. مطلب یونیک نام, تو یونیک نام تو بڑے ہیں, اب رکھنا چاہے تو اسٹیئرنگ, مڈ گارڈ. یونیک کوئی رکھتا ہے کیا؟ مڈ گارڈ خان, کتنا اچھا نام ہے. کوئی نہیں ملیں گے آپ کو دنیا میں, رکھیے, کوئی مسئلہ نہیں. بمپر, مطلب ایسے نام نہیں ملیں گے نا آپ, کہاں ملیں گے؟ ارے نہیں, آپ تو تھوڑا سا بگڑ گئے. ہم میں اللہ کے آپ کو اچھے والا, اللہ کے آپ یہ بولیے کہ یہ اللہ کے نام بڑے اچھے ہیں, ہم جو ہے دوسرے چاہ رہے ہیں. نہیں کچھ اور, تو یہ کہاں سے لائیں گے؟ مطلب یونیک کہاں سے ہوں گا ہر شخص کا نام؟ اتنے اچھے نام ہے, اور آپ کو کتنے بچے ہوں گے ہو کے؟ نہیں, تو نہیں, اللہ کے اتنے اسماء و صفات ہے, ایک کے بعد ایک. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں دوسرے نام رکھنا غلط ہے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اچھے تو پھر یہ ہے. پھر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک فہرست جس میں 25 نام تو قرآن نے لی, 25 آپ کے پاس وہ موجود ہے. اس کے علاوہ سلف صالحین صحابہ کی 1,24,000 نام آپ کے پاس ہے. اب اس میں بھی آپ کو پھر آپشن چاہیے کہ یونیک, تو پھر یونیک نام تو ایسے کچھ ہو سکتے ہیں جو اس زمانے میں نہیں تھے, جو ابھی بھی لوگ رکھتے نہیں ہیں, وہ رکھ لیجیے, آپ ہو جائیں گے. بہرحال اچھا سا نام پہلے سے چوائس کیجیے. لاسٹ ڈیٹ نام رکھنے کی 7th ڈے پہلے سے چوائس کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر بیٹا پیدا ہوا, جبرائیل اور کہا اے ابو ابراہیم. کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا اے ابو ابراہیم. مطلب رسول اللہ نے پیدائش سے پہلے نام سوچ لیا تھا کہ لڑکا ہوں گا تو کیا نام رکھوں گا؟ ابراہیم. تو جبرائیل جیسی پیدائش کے بعد آیا تو کیا کہا اللہ کے رسول کو؟ اے ابو ابراہیم. مطلب آپ نے اس کا نام پیدائش سے پہلے سوچ لیا تھا, لڑکا ہوں گا تو ابراہیم. لڑکا ہوا, جبرائیل علیہ السلام نے اسی نام سے پکارا آپ کا کہ ابو ابراہیم. تو پتا چلا پیدائش سے پہلے طے کر سکتے ہیں, میکسیمم لمٹ 7th ڈے. اب نام کا تو معاملہ ایسا ہے, بھائی لڑکا پیدا ہو گیا, اب کیا نام ہے؟ لڑکی پیدا, کیا نام رکھنا؟ دادا بول رہے یہ نام, نانا بول رہے نام, میں سوچ رہے نام, ان کی ماں سوچ رہی ہے نام, چچا بول رہے نام, ماموں کی نام پسند نہیں, دادا. تو ابھی ہم نے اس کو سوچے نام اس کا چنو رکھیں گے. ابھی چنو کو بعد میں نام دیں گے, ابھی چنو رہیں گا وہ, ٹھیک. اب وہ چنو 7 دن ہو گئے, 14 دن ہو گئے, چنو 4 سال کا ہو گیا, 4تھا سال آ گیا. اب چنو کو اسکول میں ڈالنا ہے, تو اب بولتے ہیں اس کا نام کیا رکھنا؟ تو اب تک یہ چنو ہی ہے. ہاں اب نام, چلو اب نام سوچیں گے اور نام رکھتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے ایک واقعہ بتایا, ان کے گھر میں کئی بھائی تھے, وہ سب کے نام بڑے ترتیب میں تھے, بہت اچھے نام, ایک کے بعد ایک کے بعد ہوتا نا. کبھی کبھار ایک گھر میں کئی اولادیں ہوں تو لوگ بڑے اچھے نام رکھتے ہیں, اور کچھ لوگوں کچھ ناموں سے ایسی انسیت محبت ہوتی کہ وہی نام رکھتے ہیں. جیسا کہ اگر آپ جانتے ہوں گے رابع حسن حسنی ندوی, جو کہ ندوہ کے ریکٹر ہے, اس وقت جو ہے اس جامعہ کے وہ ہیڈ ہے,
تو ان کے والد کو 5 لڑکے تھے اور ان کو نام پسند تھا محمد. تو رابع اول، رابع ثانی، رابع ثالث، رابع، اور وہ جو ہے معاف کر رہا محمد اول، محمد جو ہے ثانی، محمد ثالث، محمد رابع، محمد خامس، محمد 1، محمد 2، محمد 3، محمد 4 ہے رابع حسن. ان کا نام ہے محمد رابع حسن. ٹھیک، تو یہ 4 تھے اور سب کے نام محمد ہے. اور پھر خامس 5 محمد بھی نام پسند ہے، پورے نام وہی. عربوں میں بھی ہوتا ہے ان کو نام پسند ہے کہ عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ، سب پورے عبداللہ یہاں سے ہوتے ہیں. دوسرا بھائی بھی عبداللہ، خالی یہ نہیں ادھر سے بھی آئے تو وہ بھی عبداللہ. اور اس کے بعد صالح، الصالح، 3 دن آپ بولیں گے ہے نا. بڑے بڑے علماء کے نام دیں گے، صالح، الصالح، الفوزان. صالح ان کے والد صالح، ان کے والد فوزان. آپ دیکھیے نام 2 باپ بیٹے کے نام ایک ہی. ہمارے پاس اگر کوئی نام رکھ دے باپ کا نام جو ہے بیٹے کا، تو مارنا چاہتے زندگی میں اس کو. دادا زندہ ہے اور پوتے کا نام تم نے وہی رکھ دیا. ہوتا ہے نا، دادا سمجھو علی ہے، پوتے کا نام رکھ دیا علی. کیسے لوگ ہیں یار، دادا حیات اور بچے کا نام رکھ دیا علی. تو کیا مرنا ضروری ہے دادا کا علی رکھنے کے لیے اس کا نام؟ جی اچھے نام کم ہے، قلت ہے تو ریپیٹ کیجئے اس نام. کیا اچھے نام رکھیے، یہ اس کا حق ہے. اور عقیقہ بھی اس کا حق ہے، اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے بچہ عقیقے کے بدلے رہن ہوتا ہے. تو یہ چوتھے حق میں یہ بھی جوڑ لیجیے کہ اس کا اچھا سا نام رکھنا اور اس کا عقیقہ کرنا. حدیث کے الفاظ دیکھیے، بچہ عقیقے کے بدلے رہن، رہن سمجھتے ہیں کوئی چیز دیکھیے کوئی چیز لینا، رہن ہوتا ہے. تو لہذا 7th ڈے اس کا 7ویں دن عقیقہ کیا جائے اور اچھا سا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال نکالے جائے. اسی کے ساتھ اور چیزیں آپ جو جوڑ سکتے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ 7ویں دن اس کی ختنہ بھی کر سکتے ہیں. اور صحابہ سے ایک عمل آتا ہے اور آپ سے بہرحال ایک اور عمل آتا ہے ختنہ کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بال ترشواتے تو بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی خیرات کرتے. اور صحابہ سے ایک عمل ملتا ہے وہ یہ کہ بال ترشوانے کے بعد دودھ میں وہ زعفران ڈالتے اور اس کے بعد اس کے سر پہ لگاتے. اس کی یہ سنت سے نہیں لیکن صحابہ کا یہ عمل تھا. اس کی حکمت علماء لکھتے وہ یہ ہے کہ اس کے کرنے سے اس طرح سے اس کے بالوں جب وہ وسترا لگتا ہے نا، وسترا چونکہ لوہے کا ہوتا ہے تو خراشی آ جاتی ہے، انفیکشن ہو سکتا ہے. تو زعفران چونکہ ایک قسم کا اینٹی بایوٹک ورک کرتا ہے تو زخموں پہ وہ دودھ میں ملا کے زعفران لگاتے تھے. تو یہ بھی عمل آپ چاہے تو صحابہ کا طریقہ کر سکتے ہیں. سنت لیکن کیا ہے، اس کا عقیقہ، اچھا سا اس کا نام، ٹھیک ہے، اس کے سر کے بال ترشوانا اور اس کی جو ہے بالوں کے وزن کے برابر روپیہ پیسہ چاندی سونے کے اب کتنا ہوتا ہے وہ کوئی گرام کے آدھے گرام کے کچھ پاؤ حصہ بھرتا ہے، اس کے بدلے آپ کیش دے دیں. اور ایک عمل ختنہ کروا سکتے کہ لڑکا ہو تو 7ویں دن. اور اس کے علاوہ جو ہے صحابہ سے جو ملتا ہے سر پر دودھ کے اندر زعفران ڈال کے لگانا. تو یہ ہے سنت عمل. تو پیدائش کے بعد نام رکھیے، اس کا عقیقہ کیجیے. اور مائی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ لڑکے کے لیے 2 دم اور لڑکی کے لیے 1 دم، لڑکی کے لیے 2 بکرے یا دمبے اور لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 دمبے اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 دمبا، یہ قربانی میں آپ دیں گے. یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے، لوگ بڑے حصے میں بڑے جانور میں حصے نکالتے ہیں. بڑے جانور کتنے حصے ہوتے ہیں؟ 7. تو 7 کے حساب سے ایک حصہ ہوتا ہے 1 بکرا، مطلب 2 حصے. تو ایک اگر آپ کو 3 لڑکے 1 لڑکی ہے تو 1 بیل کر دو، نہیں ہوتا. حدیث میں واضح الفاظ ہیں. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جتنے آپ کے گھر کی اولادیں حسن ہوئے، حسین ہوئے اور دیگر ہوئے، اس کے علاوہ صحابہ کی جتنی اولادیں ہوئے کسی نے بڑے میں عقیقہ نہیں کیا. عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال تو عقیقہ اس کا کرے. ٹھیک ہے، اور جو ہے ختنہ کرے. ختنہ کے تعلق سے بھی بہرحال کیا کیا ہوتا ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. ختنہ کو ایک تو خامخواہ مؤخر کیا جاتا ہے. دیکھیے بچوں میں اتنی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ ان کی 7ویں دن ختنہ کرے تو کچھ نقصان نہیں ہوتا. آپ کو لگتا ہے زخم ہو جائیں گا، اتنی نازک جگہ ہے اس کی شرمگاہ اور پتہ نہیں کیا، کچھ نہیں ہوتا ہے بچوں کو. اللہ نے ایسا بنایا انسان کے بچوں کو. اور جس کو ہمیں چونکہ کیا ہوتا ہے ہندوستان میں اس کا عمل نہیں. آپ عربوں کو دیکھیے ان کے بچوں کی ختنہ 7ویں دن کرتے ہیں. کوئی ہندوستان ہے تو ٹہر ہاں اتنے سے بچوں کو زخم کیسا ہوا؟ ارے زخم نہیں ہوا، اس کی ختنہ ہوا. اچھا اتنے بچے ختنہ، ہم تو 7 سال کے انتظار میں تھے، آپ نے 7ویں دن کر دیا. کوئی تکلیف نہیں؟ نہیں. کوئی خون نہیں بہا اس کا؟ نہیں. کوئی جھٹکے وٹکے فٹس نہیں ہے اس کو؟ نہیں. کوئی کمزوری نہیں آئی اس کو؟ ارے کچھ نہیں ہو بھائی، اچھا تھا. اور 7 دن میں کیا 14 دن تک بچہ فریش ہو گیا، پورا ختنہ اتنا ہو گیا، ایک دم فریش ہو گیا. اب ہمارے پاس ختنہ تو کیا ختنہ ہے بھائی، 7 8 سال تک ختنہ نہیں ہو رہی ہے. اس کے بعد اس کو پورا شعور آ گیا کہ کیا ہوتا ہے. پڑوسی بول رہا چوڑیاں اڑنے والی ہے، سونے کی چوڑیاں اڑنے والی ہے، تیرا یہ ہونے والا ہے، غیر غلط باتیں اس کی ذہن میں آ رہی ہے. پھر ختنہ کا پروگرام ہوتا ہے، پھر لوگ جمع ہوتے ہیں، اس مجلس میں لا کے اس کو ننگا. 7 سال کے بچے کو آپ ننگا کریں گے اتنے لوگوں کے سامنے تو وہ عزت رکھیں گے آپ کی. پھر بڑا ہونے کے بعد پھر اس کو ننگا کر کے بٹھاتے ہیں، پورے مرد جمع ہے اور بالخصوص عورتیں، ماں پلو ڈال کے کھڑی ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے دعائیں ہو رہی ہے اس کی. اور اس کے بعد ختم ہو گیا.
اب اتنی عمر میں اس کی ختنہ، پھر اس کو ایک لال کپڑا تاکہ پوری دنیا میں اعلان ہوگی اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. پھر وہ 10-15 دن گھوم رہا ہے، چونکہ زخم جلدی نہیں سوکھتے، انسان بڑا ہو جاتا ہے. بچپن میں کرنے میں کوئی پرابلمس نہیں، بچہ شرماتا بھی نہیں ہے، اس کو سمجھ بھی نہیں ہوتی، نہ وہ ہلتا ڈلتا ہے نہ وہ کچھ کرتا ہے، ہو گیا. اور بچہ بھاگ رہا ہے، یہ لال اس میں کیوں بھاگ رہا؟ تو بولے اس کی ختنہ ہوئی ہوئی ہے. ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے کہا کہ میں ہندوستان میں جب پہلی بار آیا تو ایک بچے کو دیکھا لال لنگی میں بھاگ رہا اور ونڈو سامنے سے کھلی ہوئی ہے. مطلب میرے کو حیرت یہ ہو رہی کہ لنگی تو پہنتے شرمگاہ چھپانے، اس کی شرمگاہ کھلی تھی. تو میں نے کہا اچھا میں سمجھ گیا کیا معاملہ ہو. میں نے کہا اس کی ختنہ ہوئی تھی. تو کہا ختنہ ہوئی تھی. مجھے بڑا تعجب ہوا، اس لیے کہ میں نے کبھی اتنے بڑے انسان کی شرمگاہ نہیں دیکھی. 7 سال کے بچے کی میں نے دیکھی، اس لیے کہ سعودی عرب میں یہ چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی ہم کو عرب والے کی، کیسے اتنا بڑا بچہ اور اس کی شرمگاہ کھلی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھی. تو مجھے بڑا تعجب ہوا یہ کیا رسم ہے یا یہ کون سی قوم ہے جو بچوں کو ایسے کپڑے پہناتی کہ سامنے سے کھلا اور لنگی آ کے وہیں رک جاتی ہے اور لال کلر کی. میں نے کہا نہیں، یہ مسلم بچہ تھا بھائی، میرے کوئی دوسری قوم نہیں تھی، ہمارا ہی بچہ ہے وہ، لیکن اس کو ختنہ ہوئی اس کی. تو کہا اتنی دیر بعد. میں نے کہا اب جانے دیجیے کیا معاملہ ہے اس امت کا، بس کرائے یہ بڑی بات ہے، نہیں کرتے تو 18-20 سال میں شادی سے پہلے کرنا پڑتا مسئلہ اس طرح سے. تو ٹھیک ہے ابھی ہو گئی، بڑی بات ہے، لیٹ اٹ بی، مطلب چلنے دو معاملہ، کم از کم کر تو رہے. 7ویں دن ختنہ کرائیے. ختنہ کا کوئی اچھا ختنہ کرانے کے بعد ختنے کا جمعہ کی. ایک صاحب بولے ختنہ کی جمعہ کی. میں نے کہا شادی کی تو سنا تھا، ختنہ کی جمعہ کی تو یہ یونیک ایونٹ دکھ رہا مجھے، بالکل نیا. ختنہ کی جمعہ کی، واہ واہ. میں نے کہا مسلمانوں کو ہر جمعہ چاہیے، بس کسی شادی کے بعد کا جمعہ کی، مرنے کے بعد کا جمعہ اس کی مغفرت کے لیے، ختنہ کے بعد کا جمعہ ختنہ کی جمعہ کی. کیا گاڑی لینے کے بعد کا پہلا جمعہ فلاں کی زیارت ہے نا، تو جمعہ پہلا. تو اب پتہ نہیں کیا ہے، یہ سب نہیں. ختنہ کیجیے، اس کی بچپن میں کر دیجیے تاکہ بڑا ہونے کے بعد کریں گے شرم اور حیا محسوس کریں گا، اور جب آپ اس سے بہائی کروائیں گے تو برا ہوگا. اور اگر نہ کیا ہو تو خاموشی سے کروائیے، اللہ اعلان کر کے، پبلک جمع کر کے. کیا آپ کو اچھا لگ رہا ہے اتنا بڑا بچہ، اس کو آپ ننگا کریں گے؟ بچوں کو بہت چھوٹی عمر سے شعور آ جاتا ہے، یاد رکھیے. آپ ان کو ایسا کریں گے تو یا تو ایک تو بے حیا بن جائیں گے، یا تو دوسرا وہ آپ کو بے حیا کرنے میں محسوس نہیں کریں گے. کبھی آپ کو ضرورت پڑ گئی تو کہیں آپ بوڑھے ہیں، آپ کو ضرورت ہے پیشاب پخانا آتا ہے، وہ بھی اتار دیں گے اس کے سامنے، بولیں گے اس نے کام ہے کچھ ہے، اس کو رکھ دیں گے عام کام ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں. حیا بڑی اہم چیز ہے، ٹھیک ہے. تو چپ کر کریے اگر نہ ہوئی، لیٹ ہو گئی تو. اور یاد رکھیے تو اس کا نام رکھنا، عقیقہ کرنا یہ واجب ہے اور یہ جو ہے اس کا حق ہے. اس کے علاوہ ختنہ کیجیے، اور اس کے علاوہ جو کام کر سکتے ہیں اس کی بال تراشوائی 7ویں دن. مجبوریاں ہیں، بیماریاں ہیں، صحت کا مسئلہ ہے تو تاخیر کیجیے، کوئی حرج نہیں، ضروری فرض نہیں اسی دن. لیکن نام تو رکھ سکتے ہیں، نام کے اندر کوئی میڈیکل ایشوز نہیں ہوتے ہیں نا، کہ نہیں بچہ بہت کمزور ہے تو نام نہیں رکھ سکتے، نہیں کوئی مسئلہ نہیں. رہ گئی نام رکھیے کم از کم سنت. اور اس سنت کو جو ہم نے ختم کیا تو بدعت ایجاد ہو گئی. 7ویں دن عقیقہ کرنا چھوڑ دیا تو کیا ایجاد ہوا؟ 7ویں دن سے پہلے ایک چیز کرتے ہیں واپس، چھٹی، اور 7ویں دن کے بعد ایک دن کرتے، 40ویں دن کیا؟ چلا. سنت جب ختم ہوں گی تو بدعتیں رائج ہوں گی، یہ بدعتیں ہیں. 6ٹھے دن کیا ہوتا؟ عورتیں جمع ہوتی، بوڑھی عورتیں، لڑکی ہو تو اس کو چھوٹے چھوٹے چیزیں لاتے، چھوٹی بکیر، چھوٹی ہنڈی، چھوٹا میں نے یہ کیا ہے تو بولے یہ اس کا پہلا جہیز ہے. لڑکا ہو تو مردانے کچھ چیزیں لا کے اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد عورتیں بیٹھتی ہے، کچھ بتی جلاتے ہیں، اس پر کچھ چھری وری سے کچھ وہ جمع کرتے، اس کا دھواں اس سے نکالتے کاجل ہے نا. پھر 6ٹھے دن اس کو کاجل لگاتے، ایک جھولی میں ڈال کے سوچاتی ہے، کیا بولے چھٹی ہے. اچھا چھٹی ہوگی، اس کے بعد اب کیا ہے؟ اب چلا ہوں گا. اس کے بعد وہ 7ویں کا کیا ہے جو شریعت میں نہیں، ماں بچی دور ہے، بچہ اکیلا ہے، ماں ادھر بچہ ادھر، صرف باپ ادھر، کیا کریں گے ہم، ہے نا. کیسے بہانے شریعت کے بعد سنت کو ترک کرنے کی. 40ویں میں اگر عورت بیمار ہے تو ایسا کرتے کہ نہیں آنا پڑے گا، دواخانے جا کے بیٹھوں گا 10 منٹ بیٹھنا پڑے گا، اس لیے کہ چلا اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں. سنت پہ عمل کیجیے، جانور ذبح کیجیے، بکرے لائیے اور عقیقہ کیجیے. کوئی ضروری دعوت دے اس کی، چاہے تو گوشت بانٹ دیجیے، چاہے تو کھا لیجیے، چاہے تو لوگوں کو بلائیے، آپ کا اپنا مسئلہ ہے. لیکن سنت خامخواہ لوگوں کے لیے اور اپنی سہولت کے لیے دین کو مت بدلیے، دین کے حساب سے اپنے آپ کو بدلیے. 7واں کہہ دیا نا تو 7واں پھر ختم ہوا. 7ویں دن کرنا ہے آپ کو. پیسہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اللہ نے مال دولت نہیں دیا، چھوڑ دیجیے، وہ مسئلہ نہیں. لیکن سب کچھ ہونے کے بعد مؤخر کرنا شریعت درست نہیں ہوگا. ٹھیک اسی طرح اس کا جو ہے معاف کرنا، 4تھا حق اس کا نام رکھنا، 5واں حق اس کا 7ویں دن اس کا عقیقہ اور اسی ختنہ کرنا. اس کا 6ٹھا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ رزق حلال سے اس کی پرورش کرنا، حلال رزق سے اولاد کی پرورش کرنا. اور نہ صرف حلال رزق سے اولاد کی پرورش، اس کے پیدائش کے وقت بھی کوئی حرام چیز نہ کھائے، آپ یاد رکھیے. لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ جب بچہ پیدا ہونے والا تو حرام کھانا چھوڑ دو، مطلب کماتے رہو کھاؤ مت، پھر جب ہو جائے گا تو پھر اس کا نہیں، کبھی نہیں. اس لیے کہ جس اولاد کی پرورش آپ حرام سے کریں گے، کیا آپ امید کرتے وہ اولاد آپ کی اطاعت گزار ہوں گی؟ حرام کھانے والوں کی اللہ دعائیں قبول نہیں کرتا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک شخص ایک اونٹ پر نکلا، اس نے اونٹ کو ریگستان میں صحرا میں باندھا، وہ اکیلا تھا،
اس کے بعد وہ تھوڑی دیر سو گیا. جب نیند سے جاگا اونٹ سامان کے ساتھ غائب، اونٹ سامان کے ساتھ غائب. جبکہ حدیث میں آتا ہے اللہ مسافر کی دعا رد نہیں کرتا. یہ شخص اپنے گریبان کو اٹھاتا ہے، گلگلاتا ہے اللہ کے سامنے، عاجزی کرتا ہے اور اٹھا کر کہتا ہے اللہ میری دعا قبول کر، اس اونٹ کو بھیج دے ورنہ موت ہے میرے لیے. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، میں اس کی دعا کیسے سنوں؟ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا پہننا حرام، میں کیسے اس کی دعا سنوں؟ نہیں سنتا اللہ دعا. تو آپ اولادوں کو حرام کھلائیں گے اور امید کریں گے یہ آپ کی اطاعت گزار بنے، اللہ آپ کی دعائیں ان کی دعائیں سنے، کہاں سے سنے؟ آج حرام رزق نے ہماری دعاؤں کے دروازے بند کر دیا. سمجھ رہے آپ؟ تو اپنی اولاد کو رزق حلال سے اس کی پرورش کیجیے، حلال مال اسے کھلائیے، پیدائش سے پہلے، پیدائش کے بعد اس کی اس سے پرورش کریں. اور مسند احمد کی روایت ہے، رزق حلال کی اہمیت کیا ہے سنیے. مسند احمد کی روایت ہے، حسن بن علی رضی اللہ عنہما، جب یہ چھوٹے تھے حضرت حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، ایک مرتبہ آئے اور صدقات کی کھجور جو آپ کے گھر پہ آتی تھی اور آپ لوگ بانٹتے تھے، اس کھجور میں سے ایک ٹکڑا لیا اور لے کے منہ میں ڈال لیا اور چبانے لگے. جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حسن نے صدقے کا کھجور کھایا ہے اور زکات اور صدقہ آل رسول پر حرام ہے، تو حسن ابن علی نے کیا چیز کھا لی تھی؟ حرام چیز نا، یہ تو آل محمد پہ حرام ہے. آپ فوراً لپکے حسن رضی اللہ عنہ کے منہ میں انگلی ڈالی اور نکال کر کھجور پھینکا اور کہا کہ میری آل پر صدقہ اور زکات حرام ہے. تو آپ نے جو بچے سے کہا کہ تم نے جو ہے صدقے کا کھجور کھا لیا تھا، صدقہ ہمارے جو ہے خاندان پر حرام ہے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ تو آپ نے نکال کر پھینکا، حرام چیز تھی نا اس کے لیے، اس بچے کے لیے. تو بچپن سے ان کو حلال کھلائیے. حرام غلطی سے بھی کھائے تو ان کی ہاتھ روکیے، حرام مت کھلائیے. اس لیے کہ جب آپ اولاد کو حرام کھلائیں گے تو کیا دعائیں اور کیا